الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق اللہ العظیم. بہت ہی عزت کے قابل حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. 6 صدی عیسوی میں خالق کائنات کی اس طویل و عریض سرزمین پر ایک ایسی دنیا آباد تھی جہاں ظلم و ستم کے آتش فشاں پہاڑوں سے مظلوم و مکروب انسانوں پر وحشت و بربریت کی شعلہ فشانی کا ایک لامتناہی سلسلہ قائم تھا، جو اپنے معبود حقیقی کو بھول چکے تھے، حتیٰ کہ معبود کا دل کے اندر تصور بھی نہیں تھا. یتیموں اور مسکینوں کی بے بسی پر کہے لگانا ایک ایسی چیز تھی کہ جس میں پورا معاشرہ گرا ہوا تھا. جہاں یہ تمام اخلاق سوز واقعات رونما ہو رہے تھے، وہ کوئی اور زمین نہیں تھی بلکہ وہ عرب کی سرزمین تھی، اور اس کو عملی جامہ پہنانے والے وہ عرب کے خانہ بدوش بدو تھے کہ جن کی جہالت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. جہاں ایک طرف اخلاقی زوال کا یہ عالم تھا، تو وہیں دوسری طرف پورا عالم انسانیت اپنے خالق سے اپنا رشتہ توڑ چکا تھا. بے وقوفی کی انتہا یہ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے. جب اس سے بھی ان کا دل نہیں بھرا تو پھر انہوں نے دریاؤں کی موجوں کو اپنا خدا سمجھا. تو کسی کو پہاڑوں کی جاؤ جلال میں خدا نظر آیا، کسی کو سورج کی شعاؤں میں خدا نظر آیا، کسی نے گلشن کی کلیوں میں خدا کو تلاش کیا. تو پھر ایسے حالات میں اعلان ہوا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ انسانیت اب باز آنے والی نہیں ہے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے. فرمایا وہ واضح دلیل کیا ہے؟ ارشاد ہوا، رسول من اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ ان کے پاس آئے گا، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا، ان کے دلوں کی صفائی کرے گا. چنانچہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر اعلان کیا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. جب آپ نے یہ اعلان کیا اور مکہ والوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی چاند کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، تو اعلان کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا معبود ہے جس نے دنیا کی تمام چیزوں کو صرف تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لیکن سنو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العزت نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مکہ والوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے حالات میں رہ کر ساری کائنات کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ سینکڑوں خداؤں کے ماننے والوں کے علاقے میں ایک کھلبلی مچ گئی، ہزاروں اصنام پرستوں کے ویران شہر میں کوہرام برپا ہو گیا. میرے عزیز ساتھیوں،
دنیا میں بے شمار اصلاحی و انقلابی تحریکیں رونما ہوئیں، بڑے بڑے خطیب آئے، فلاسفر آئے، سائنسدان آئے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا، کوئی تحریک ایسی وجود میں نہیں آئی کہ جس نے انسانوں کو مکمل طور پر بدل ڈالا ہو۔ ایسا انقلاب اگر کسی نے برپا کیا ہے تو وہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لختے جگر، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ آپ نے تمام انسانوں کو بدل ڈالا۔ ارے عمر بن خطاب جیسے بہادر انسان کو بدلا، کعب بن مالک جیسے بے خبر انسان کو بدلا۔ آپ نے صرف 23 برس کی مدت میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ ظلم و ستم کرنے والے، ہمدردی و غمخواری، خدا پرستی و اطاعت گزاری کی ایسی نظیر بن گئے کہ آج تک اس کی کوئی مثال نہ پیش کر سکا۔ آپ نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ برسوں کے شرابیوں نے اس طرح توبہ کی کہ ہونٹوں سے لگے ہوئے جام کو زمین پر پٹک دیا۔ زنا کا بازار گرم کرنے والوں نے اس طرح توبہ کی کہ دنیا کی تمام عورتوں کو ماؤں اور بہنوں کا درجہ دے دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آؤ ہم بھی اپنے اندر انقلاب برپا کریں، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو بدلا تھا۔ ابھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے رہے۔ ایک دن یہ ارادہ کر لیا ضرور مجھے ایمان قبول کرنا ہے، ایمان لے آئے۔ گھر والوں کو پتہ چلا، قید کر کے رکھ دیا۔ قید کی حالت میں دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں اس چراغ کے سامنے نہ چلا جاؤں جس سے پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ ایک دن پتہ چلا کہ صحابہ کرام جنگ کی طرف جانے والے ہیں، اور کسی ساتھی سے رابطہ کیا، وہاں سے نکل گئے اور جاتے ہیں میدان کارزار کی طرف۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوہ جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اور جاتے ہیں میدان کارزار میں اور جا کر لڑنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات آپ کو رلا رہی ہے؟ کہا یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ یہ مصعب بن عمیر اتنے ناز و نخرے کی زندگی گزارا کرتا تھا، ایک دن میں 2 3 جوڑے بدلا کرتا تھا۔ آج میری محبت میں اس کے بدن پر صرف ایک چادر ہے اور یہ کیسے لڑ رہا ہے؟ مصعب بن عمیر نے کہا، اللہ کے رسول فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے، میں آپ کو دیکھتا رہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیں۔ واہ مصعب بن عمیر، تیرے جذبات پر قربان جاؤں، تیرے الفاظ پر قربان جاؤں، کیا محبت پیش کی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا نہ کی، ہم دین کی طرف نہ آئے، شریعت کی طرف نہ آئے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ سچ ہے، ان یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، پھر میں ایسی قوم کو پیدا کروں گا جو ایسے کارنامے کر کے دکھائے گی جن کارناموں کو دیکھنے کے لیے یہ آسمان بھی ترستا رہے گا، یہ زمین بھی ترستی رہے گی۔ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، تو خلافت فی الارض تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے کر گئے تھے، کیا درس دے کر گئے تھے، کیا سبق دے کر گئے تھے، اور کس راستے پر کھڑا کر کے گئے تھے، اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا نصیب تو یہ تھا کہ اس زمین پر علماء کا تحفظ ہوتا، شریعت کا تحفظ ہوتا، مساجد و مکاتب کا تحفظ ہوتا، لیکن وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔